کلوز بھی ہو جائے کچھ ہی لمحوں بعد صاحب اسٹیج کی زینت بن جائیں گے تو آپ اللہ کا ذکر تب تک کریں تاکہ آپ کے سینے بھی منور ہو جائے بآواز بلند ذرا صدا لگا دیں جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے لیکن صدا لگائے ذرا لا بولو الا ہماری محفل پاک میں جلوہ فرما ہوئے شیخ محمد نقاش صاحب غوث العظم روڈ سے آپ کو دل کی عامی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی انتہائی بھرپور محبتوں نے آج کے عظیم مہمان، عظیم مذہبی سکالر، عزت معاب محترم المقام جناب محترم پروفیسر نفیس القادری صاحب صدر علماء کونسل شمالی پنجاب آپ سے التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں، اظہار خیال سے ہم سب کی سماعتوں کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ احباب پیر صاحب انشاءاللہ محفل پاک میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں، تمامی احباب محفل پاک میں آ جائیں، انشاءاللہ نماز ظہر با جماعت ادا ہوگی۔ تمام احوال سے انتظامات ہیں، اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ آج ہمارے عرس مبارک کی عظیم الشان محفل کے مہمان بنے ہیں عزت معاب محترم المقام جناب محترم ڈاکٹر جمال ناصر صاحب وزیر صحت حکومت پنجاب۔ آپ کو دل کی علی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد جمال ناصر صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا جگ کے دیوانہ میرے موڑے والے پیر دا پھر بسے آشق
میرے موڑے والے پیر دا اور پڑھو جے درود تے مشکلاں نہیں رہندیاں پڑھو جے درود تے مشکلاں نہیں رہندیاں اے گوئے ترانہ میرے موڑے والے پیر دا جی اے گو اے ترانہ میرے موڑے والے پیر دا جگ ہے دیوانہ میرے موڑے والے پیر دا جگ ہے دیوانہ میرے موڑے والے پیر دا ویسے آستانہ میرے موڑے والے پیر دا جی ویسے آستانہ میرے موڑے والے پیر دا سارا فیض ہے موڑے والے آدھا سایہ فیض دی نیر چلائی ہوئیے اے نیر بغداد چوا رہیے تے کیا والیاں تو سپلائی ہوئیے اے رجسٹر شدہ عارضی نہیں ہے پیر نے پیر تو منظور کرائی ہوئیے میں شر تک مستانیا انہی بد گھوڑی اتے مور مدینے والے لائی ہوئیے ویسے آستانہ میرے موڑے والے پیر دا جگ ہے دیوانہ میرے موڑے والے پیر دا ویسے آستانہ میرے موڑے والے پیر دا وسے آستانہ میرے موڑے والے پیر دا محفل ہے باج حضرت خیر الانام کی ہیں ہر طرف صدائیں صلاۃ و سلام کی دربار مرشدی میں ہے فیضان مصطفیٰ خیرات بٹ رہی ہے محمد کے نام کی مقدور بر تمام ہی برتے ہیں جولیاں تفریق کچھ نہیں ہے یہاں خاص و عام کی عالی وقار حضرت مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ رکھیں خبر ہمیشہ ہر اپنے غلام کی آپ کی بھرپور محبتوں میں دعوت خطاب دوں گا عزت معاب محترم المقام جناب محترم ڈاکٹر جمال ناصر صاحب صوبائی وزیر صحت حکومت پنجاب آپ سے التماس گزار ہوں تشریف لائیں آپ کی محبتوں میں آپ تشریف لا رہے ہیں محفل پاک کی رونق بنے جناب محترم ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ وہ دعا ہے میں اکثر اب پڑھتا ہوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے اور یہ آج بھی دعا اسی طرح قائم ہے کہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور سب سے پہلے تو میں اپنے حضرت پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب کا شکر گزار ہوں ان کے چھوٹے بھائی ہیں پتہ نہیں بڑے بھائی ہیں عمر پتہ نہیں چلتا میں ہمیشہ کنفیوز ہی رہتا ہوں لیکن چھوٹے بھائی پیر عمر فاروق گل بادشاہ صاحب شیخ طارق مسعود صاحب غلام علی صاحب اور جتنے بھی اور میرے بھائی ضیاء اللہ شاہ صاحب قاری سلیم صاحب
وہ اس محبت میں بنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی. اور اس کی مثال یہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو بنانے کے بعد ان کو جب دوزخ سے جنت سے نکالا گیا تو بہت روئے، اتنا روئے کہ آنسو اتنے بہائے کہ کئی سمندر بن جاتے. لیکن معافی کب ملی؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ مجھے حضور محمد کے صدقے معاف فرما دو. اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب مجھے آپ تراش خراش کے بنا رہے تھے تو جو سب سے پہلی میری نظروں نے دیکھا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے سوچا کہ یقیناً محمد کوئی ایسی چیز ہوگی، ذات ہوگی، جو بھی ہوگی اس وقت کے لحاظ سے کہ جو اللہ کے بڑی نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میں نہیں بڑی مستند کتابوں سے بات بتا رہا ہوں، ایک تو ہوتی ہے کہ قصہ کہانی ہوتی ہیں، قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ ہر مکتبہ فکر نے اس کو مانا ہے کہ اس محمد کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل پہ پھنس گئے، پیچھے فوج تھی اور ان کے لوگوں نے کہا آپ نے ہمیں کدھر مروا دیا، پھنسا دیا ہے، تو سمندر دریا ہے آگے. تو اس وقت انہوں نے اپنا عصا لیا، درود شریف پڑھا اور اس کو دریا میں مارا اور دریا دو حصے تقسیم ہو گیا. یہ بھی تاریخ ہے. اور تاریخ یہ بھی ہے کہ جب معراج کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامہ پہنایا گیا تو وہ امامہ دنیا بننے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا پیارا نبی آئے گا اور جب وہ مجھ سے ملنے آئے گا تو یہ امامہ پہن کے آئے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں وہ سچی بات ہے شاید کسی اور نبی سے نہ ہو سکی ہو. اور یہ درود شریف پڑھنے کا عمل وہ واحد عمل ہے جو ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں. جب اتنی محبت ہو تو جس محفل میں یہ کہنا کیوں چاہ رہا تھا ساری باتیں کہ جب اتنی محبت ہو تو جب ہم اس محبت والی محفل میں آئیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ جس شخص سے جس پیغمبر سے میں محبت کرتا ہوں میرے لوگ اس کے لیے آج سیرت کانفرنس منتخب کر رہے ہیں، آج اس پہ بات ہو رہی ہے، یقیناً اللہ خوش ہوں گے. لیکن تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ہم کوئی شک نہیں کہ اللہ خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن اس دن جب میں اس میں گیا علی مسجد میں تو میں نے ایک خطاب فرمایا، بڑا مشکل خطاب تھا اور وہ خوش ہوئے اس بات سے کہ میں نے بڑی عجیب بات کی. میں کہا جب قیامت کا روز ہوگا اور حضرت امام حسین کھڑے ہوں گے اور اہل تشریف سامنے آئیں گے، وہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ کہیں گے یہ میں نے بھی بات نہیں کی، یہ ان کے بھی ایک مستند عالم نے کی ہے. میں کبھی بات اپنی جانب سے اس لیے نہیں کرتا کہ کل وہ نہ ہونا کہ میرے خلاف کوئی بات شروع ہو جائے. تو میں نے کہا وہ پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے صرف یہ مجلسیں کی، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے سینہ کوبی کی. وہ کہیں گے قیامت کے روز کہ میں اس لیے تو قربانی نہیں دی تھی. تم یہ بتاؤ کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ جب جعلی دوائیوں اور جعلی خوراکوں کا کام ہو رہا تھا اور جعلی غذا کا کام ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ جب کسی جہاد کا ٹائم تھا تم کہاں تھے؟ جب سچ بانے کا ٹائم تھا تم کہاں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ تم میرے نہیں ہو. اس لیے میں نے قربانی اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ان باتوں میں نے قربانی یہ دی تھی کہ جب قاتل کو جو نہ روکے وہ شامل ہے قتل میں، قاتل کو جو نہ روکے وہ شامل ہے قتل میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے. ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. تو تب تو میں اس بات کو اس لیے لے کے آ رہا تھا کہ کسی شخص نے یہ پوچھا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. بس یہاں میں لمبی تقریر ہی کروں گا، ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے.
تو کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو اشفاق احمد ایک بہت بڑے رائٹر تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے اللہ عقل والوں سے پوچھا، لیکن جب وہ اپنے گاؤں میں گئے تو ایک چارپائی پہ جو بابا بیٹھا تھا اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، اس سوال کا جواب تو کوئی مشکل نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے۔ اب میں کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ محبت کافی نہیں ہے کہ ہم صرف آ کے، مزہ تب ہے کہ جب آپ اس پیر صاحب نے دیکھیں نا اتنی اچھی محفل سجائی ہے، اور میری بڑی محبتوں کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، ان کے بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے مری میں ان کے ہاسپیٹل کو جو میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل تھا وہاں ڈائلیسس سینٹر بھی شروع کیا ہے، وہاں ہم نے لیبارٹری 24 گھنٹے شروع کیا ہے، ایکس رے 24 گھنٹے شروع کیا ہے، ڈاکٹروں کی تعداد میں زیادہ اضافہ کر دیا ہے، 22 نرسوں کو اضافہ کیا، صرف اس لیے تاکہ ان کا جو علاقہ ہے جو پیر صاحب ان کے بزرگوں کی وجہ سے ہے، تاکہ وہاں کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ کیسا بے رونق سا علاقہ تھا، تو ہم نے کم از کم وہاں ہیلتھ کے حوالے سے، ایون ہم نے پھگواڑی میں پیر صاحب بڑا کام کیا آپ کے، اور کافی جگہوں پہ آپ جہاں کہیں گے مجھے ضرور بتائیے گا، مری میں بھی جو آپ کے ارد گرد ہو ہم وہاں کام کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد، خیر یہ میں ادھر سے ادھر لے گیا بات، تو بات یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہاں سے جب جائیں اس کا فائدہ پیر صاحب کو بھی جب بھی ہوگا۔ اگر آپ پیر صاحب سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے مریدین بھی ہیں، تو پھر یہ بات عہد کر کے جائیں، ساروں کا نہیں، میں عہد بھی نہیں لیتا، کیونکہ عہد میں اگر بس شکنی ہو جائے تو اس کا بھی بہت گناہ ہے، لیکن ایک نیت بنا کے جائیں کہ جب یہاں سے جائیں گے تو ہم وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سیرت پہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یہی آخرت کا راستہ ہے، یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اور میں اس نعت کے چند شعر کے ساتھ کہ جنہیں 13 نقش قدم ملا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں اپنے محترم حافظ اقبال رضوی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جنہیں 13 نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے گزر گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے، تو خدا کا حسن خیال ہے، تو مصوری کا کمال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے۔ اور آخر میں واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بے چشم تر، کئی مرحلے تھے ٹل گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ماشاءاللہ اظہار خیال فرما رہے تھے عزت مآب جناب محترم ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، صوبائی وزیر صحت حکومت پنجاب۔ انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ہماری محفل پاک میں جلوہ فرما ہے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم شہزاد صاحب، جناب محترم چودھری خالد جاوید صاحب، علامہ حافظ محمد اقبال رضوی صاحب، اخونزادہ محمد عادل خان صاحب، آپ کو بھی دل کی امی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محترم محمد سلیم خان صاحب کی آپ نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے نہایت محسن بھائی محمد عمران صاحب، آپ کو بھی دل کی امی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ کی محبتوں میں عظیم مذہبی سکالر عزت مآب جناب محمد نفیس القادری صاحب، صدر علماء کونسل شمالی پنجاب، آپ تحریک منہاج القرآن کا میسج انتہائی مختصر اور قلیل وقت میں دیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو سنتے، لیکن آپ وقت کی نزاکت کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں۔
नहमदुल्लाहि अला तौफीकिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सालाना उर्स मुबारक मोड़ा शरीफ की इस मजलिस में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त अज़ीम रूहानी पेशवा जनाब किबला पीर मुज्तबा फ़ारूक गुल बादशाह साहिब, साहिबजादा उमर गुल बादशाह साहिब, दीगर मशाइख़ इज़्ज़ाम उलमाए कराम, मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर जमाल नासिर साहिब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़ुआमाए मिल्लत, पिंडाल में तशरीफ़ फरमा बरादरान तरीक़त। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा जो उर्स मुबारक के उन्वान से इनकाद पजीर है, मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से ही आगे आपकी समातों की नज़र एक नुक्ता करना चाहता हूँ कि मोड़ा शरीफ वो अजीम रूहानियत का मरकज है जहां से अहले इस्लाम को और मुसलमानों को, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की तबलीग करते करते अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए उन अजीम सूफिया ने गैर मुस्लिमों को भी मुसलमान बनाया, गैरों को भी सीने से लगाया। उनकी जिंदगी का मिशन क्या था? दो चीजें थी। वो क्या? नंबर 1 जिक्रुल्लाह। बोलिए क्या था? जिक्रुल्लाह। और नंबर 2 जो इन सूफिया का मैसेज था वो था इश्क़े मुस्तफा। जिक्रुल्लाह, कसरत के साथ खुदा का जिक्र। इसलिए आज भी इन अजीम रूहानी मकामात पे जाएंगे, वो गमगोश शरीफ हो या नहरिया शरीफ, वो ईदगाह शरीफ हो या जनाबे वाला दाता हुजूर, वो मोड़ा शरीफ की बस्ती हो, आपको हर वक्त सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू की ज़रबें लगती नजर आती है। इसलिए जो मुर्दा दिल भी वहां जाते हैं, इस जिक्र से उनके दिल भी जिंदा हो जाते हैं। सामीन अज़ीज़ वक़ार, वक्त अपने दामन में वुसअत नहीं रखता कि मैं अपनी गुफ्तगू को तवील करता, मगर ये बात कहने पे मुझे कोई ताम्मुल नहीं है कि खुदा की इज्जत की कसम, वो आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ से उठने वाली आवाज जो अमन की, मोहब्बत की, इश्क़ रसूल की, उसको हकीकी मानों में इस वक्त आगे चलने वाला है जो शख्सियत है, वो आपके सामने तशरीफ फरमा है, जिनका नाम पीर मुज्तबा फारूक गुल बादशाह है। वो टीवी चैनल हो, वो अखबारात हो, वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया हो, उसके जरिए हकीकी मानों में इस्लामी की तालीमात को, जहां मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम आप सारी दुनिया में उन तालीमात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसी तरह एक नाम मोहतरम मकाम किबला पीर मुज्तबा फारूक साहिब और आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ रावलपिंडी का है। यहां से भी जब मैं जहां हाजिर होता हूं, जब पीर साहब मोहब्बत फरमाते हैं, हुक्म फरमाते हैं, यहां हाजिरी होती है, मैं यही देखता हूं कि आपके इस अजीम मिशन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आइए इन लोगों के उस पैगाम को जो इश्क़ रसूल का है, जो मोहब्बत रसूल का है, जो अमन का है, जो उहवत का है, जो रिफाए आमा का है, सुकून
کالجز اور اسی طرح اسلامک انسٹیٹیوٹ کی صورت میں یہ جو لوگوں تک عامت الناس تک پیغام محبت پہنچا رہے ہیں، یہ اس عشق رسول کا صدقہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ اس آستانے کو آباد رکھے اور اس آستانے کا فیضان اموڑا شریف قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ عظیم مذہبی سکالر جناب محترم محمد نفیس القادری صاحب خوبصورت اور نفیس گفتگو سے ہم سب کی سماعتوں کو مستفید فرما رہے تھے۔ محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے جناب محترم غلام فرید قریشی صاحب اور اعظم خورشید صاحب مرکزی سیرت میلاد کمیٹی، جناب محترم عبد الخالق صاحب، آپ کو بھی دل کی ہمیں گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد عاطف موڑوی اپنی مختصر حاضری کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ محمد عاطف موڑوی۔ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اپنا جلوہ دکھا خواجہ گل بادشاہ، 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 اپنے در سے پلا خواجہ گل بادشاہ، اپنے در سے پلا خواجہ گل بادشاہ، اپنا جلوہ دکھا خواجہ گل بادشاہ، حق موڑے والیا سچ موڑے والیا، حق موڑے والیا سچ موڑے والیا، نظر کرم دی تک موڑے والیا، حق موڑے والیا سچ موڑے والیا، حق موڑے والیا سچ موڑے والیا، نظر کرم دی تک موڑے والیا، لمبی ندی کشمیر دیے امید کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دیے، میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دیے، حق موڑے والیا سچ موڑے والیا، نظر کرم دی تک موڑے والیا، ہاں کوئی جوڑا موراں دا، وہ کوئی جوڑا موراں دا، موڑا شریف آ کے کم بن گیا کروڑاں دا، حق موڑے والیا سچ موڑے والیا، نظر کرم دی تک موڑے والیا، نظر کرم دی تک موڑے والیا۔
माशाल्लाह। सामीन मोहतरम मोहम्मद आतिफ मौलवी अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। मेहमानाने गिरामी कद्र तशरीफ़ ला रहे हैं। तमामी अहबाब अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह महफ़िल पाक का सिलसिला जारी है। नमाज ज़ोहर हुज़ूर पीर साहब के इक़्तिदा में अदा फरमाएंगे। सिर्फ 3 मिनट खूबसूरत हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद अनवार कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसने जितनी जल्दी मदीना शरीफ जाना है उतनी ही बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई आवाज खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किस किस को अच्छा लगा है दरूद पाक कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब यही हाथ बुलंद करके बावाज़े बुलंद सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। आज सिख में तेरा दी बथेरी ये क्यों दिल उदास तनेरी ये लो लो विच शौक चंगेरी ये आज नैना लाया क्यों झड़िया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह तमाम आशिक़े रसूल बैठे हैं, कोई ज़बान खामोश ना रहे, बावाज़े बुलंद सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अज सिख मित्रा दिवते अज सिख मित्रा दी बधेरी ये अज सिख मित्रा दी बधेरी ये क्यों दिल उदास कनेरी ये लो लो बिच शौक चंगेरी आज नैना लाया क्यों झड़िया सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। कह दीजिए सुब्हानल्लाह। मुख चंद बदर शानी ये मथे
چند بدر شانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی کالی زلف اکھ مستانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھیاں کتھے جائڑیاں مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بہت پیارے بزرگ شیخ طارق مسعود صاحب نے حکم دیا کہ چند اشعار اعلیٰ حضرت ہمارے غوث پاک کے ہم پیش کریں، بآواز بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو۔ ماشاءاللہ ہماری محفل پاک میں جلوہ فرما ہوئے عظیم مہمانان گرامی قدر جناب محترم گل فراز خان جدون صاحب، جناب محترم خوشحال خان کیانی صاحب، چودھری ثاقب صاحب، جناب محترم جاوید خان بنگش صاحب، الحاج پیر جمیل صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں مہمانان گرامی قدر جلوہ فرما ہیں، سبھی کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے معزز مہمان اور ثناخوان وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کریں۔ چند منٹ محمد حسیب موڑوی تشریف لاتے ہیں دربار عالیہ کھتیاڑا شریف سے۔ جناب محترم پیر محمد اشرف صاحب کھتیاڑوی آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیرزادہ محمد اکرم صاحب بھی جلوہ فرمائے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے پڑھیں رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے چند منٹ تمام احباب کوشش کریں کہ میرا ساتھ ضرور دیں، کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساڈے مرشد موہڑے والے نے، ساڈے مرشد موہڑے والے نے، جتھے وقت نور دے نالے نے، پر پی تے مقدراں والے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آسان لے کے آئے مرشد آس اساں دی موڑی نا آسان لے کے آئے مرشد آس اساں دی موڑی نا آس اساں دی توڑ پہنچاویں آس اساں دی توڑ پہنچاویں آس تیرے تے لائی ہو اللہ 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 ہو موڑا شریف وچ ڈیرا ہے سونا مرشد میرا ہے موڑا شریف وچ ڈیرا ہے سونا مرشد میرا ہے جتھے ولیاں ڈیرا لایا جتھے ولیاں ڈیرا لایا اوتھے رحمت چھائی ہو اللہ ہو ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد خالد شفیع مختصر سی حاضری پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ موڑا شریف، موڑا شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ کون گو گائی امام صفے انبیاء، کون گو گائی امام صفے انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ شاگخ برشکر شامل پنجتر، شاگخ برشکر شامل پنجتر، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ یا رسول اللہ، جناب محترم شیخ محمد حسن جبار صاحب تشریف فرما ہوئے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی بھرپور محبتوں میں اظہار خیال کے لیے انتہائی مختصر خطاب اظہار خیال ہوگا، لیکن جاندار ہوگا، مختصر ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیر طریقت جناب محترم پیر کرنل محمد اشرف صاحب
सज्जादा नशीन दरबार आलिया खतियाड़ा शरीफ आप तशरीफ़ लाएं, इजहार ख्याल फरमाकर हमारे क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबी अव्वल गुज़र चुका और रबी अव्वल का महीना है, तो एक दफ़ा पीर साहब की इजाज़त से दुरूद शरीफ सारे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह पीर मुश्तबा फ़ारूक गुल बादशाह साहब ने जिस तरह मोड़ा शरीफ को 4 चांद लगाए वो हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह रहती दुनिया तक ता क़यामत मोड़ा शरीफ को शाद व आबाद रखे और पूरे आलम इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बिल्कुल 1 मिनट में बात ख़त्म करूँगा क्योंकि टाइम कम है, दुआ का टाइम है। शेख सादी शराजी ने फरमाया बलगल्लुला बेकमाल ही कशफद्दुजा बेजमाल ही, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुँचे अपने कमाल से, और वो जब आए तो दुनिया को अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ लाने के लिए आए। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया बेहद बेरा रवी का शिकार थी। और इसकी मिसाल आज जो हमारे पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं उसके साथ बिल्कुल मिलती जुलती है कि अफरा तफरी का दौर था, नफसा नफसी का आलम था, कत्लो गारत आम थी, खून रेजी आम थी, बुत परस्ती आम थी, इंसानियत तड़प रही थी और इंसानियत उस प्यास में थी कि कोई आए, एक सहरा की मानद जो एक बारिश के इंतज़ार में होता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि वो रहमत बना के भेजा। तो अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं वदायन इलल्लाहि, के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए, बिइज़्निही सिराज मुनीरा, ऐसा रोशन चराग जो कि अंधेरों से दुनिया को निकाल दे। तो इस वक्त हमारे लिए अगर कोई मशले राह है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। और मेरी आखिरी दरख्वास्त कि आप अपने देखें कुरान मजीद की हम तलावत करते हैं, उसका तर्जमा भी पढ़ते हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह हमें अपने बच्चों को सीरत नबी पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की हमें तरगीब देनी चाहिए। और कम अज़ कम ज़्यादा ना हो सके तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ दिन में लाजमी पढ़ें, 5 टाइम की नमाज पढ़ें, अल्लाह के साथ लो लगाए रखें। और आखिरी बात, वला तफर्रकु बैना अहदिन, तफरके में ना पढ़ें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो 72 फ़िरके आएंगे लेकिन उन फ़िरकों का हिस्सा नहीं बनना, ये इंतबा की गई थी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम फरमाए और हमारा आना यहाँ कबूल फरमाए। हाँ, माशाअल्लाह इंतहाई मुख्तसर और जामे बात पीर तरीक़त पीर कर्नल मोहम्मद अशरफ साहब हमसे मुखातिब थे, हमारी महफ़ल की जीनत बने। जनाब मोहतरम शेख मोहम्मद इजाज़ साहब को चेयरमैन पाक चाइना बिज़नेस फोरम, आपको भी दिल की अमी गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। नहायती मोहतरम व मुकर्रम ताहिर ताज भट्टी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सिर्फ 3 अशआर मुख्तसर वक्त में जाहिद आरफ साहब तशरीफ़ ले आएँ, आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कब का रुसवा मेरे अमाल मुझे कर देते, मेरी किस्मत के मिला तुझे सहता पोश मुझे। बुए गुल मांगने आए मेरे होठों से मैं बुए गुल मांगने आए मेरे होठों से महक, चूमने को तेरे मिल जाए जो पापोश मुझे। सरगीदा तारा है सरगीदा तारा है, कमली वालने आसानो तेरा सहारा है, सानो तेरा सहारा है। नदियों पार रांझण दा थाड़ा, नदियों पार रांझण दा थाड़ा, कीते कोल जरूरी जाड़ा, कीते कोल जरूरी जाड़ा। मिन्नता करा में मला दे नाल, हाँ मिन्नता करा में मला दे नाल। मन अट गया बेपरवाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। काजी मुल्ला मकीनी दे दे, खरे सियाणे राह दसे दे, खरे सियाणे राह दसे दे। पर इश्क की लगे राह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। माशाअल्लाह महफिल पाक में जलवा फरमा हुए जनाब मोहतरम हशीम फसी साहब, सुहेल हसन साहब, जनाब मोहतरम वहीद शेख साहब, अंजमन ताजरान लियाकत रोड रावलपिंडी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जनाब मोहतरम सूफ़ी बासफ़ा पीर सूफ़ी मोहम्मद यासीन सैफ़ी नक्शबंदी साहब, आपको भी दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इजहार ख़याल और मोड़ा शरीफ का मैसेज देने के लिए इंतहाई मुख्तसर और जामे जनाब मोहतरम ग़ुलाम अली ख़ान साहब तशरीफ़ लाएँ, अपना इजहार ख़याल मुख्तसर वक्त में फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। निहायती वाजिबुल इकराम मोहतरमुल मकाम जनाब पीर मोहम्मद मुश्तबा फारूकुल बादशाह साहब, सजादा नशीन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, मोहतरम साहबजादा
उमर फारूक गुल बादशाह साहब, मोहतरम मकाम डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफिज इकबाल रिजवी साहब और दीगर स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन और हाल में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आशिक़ान रसूल, मैं आप सबको आज की एक अज़ीमुश्शान रूहानी और वजदानी तकरीब में शिरकत पर दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं पीर मुश्तबा फारूक गुल बादशाह साहब और साहबजादा उमर फारूक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो जिस तरह से फैज़ान कासिम को आम करने के लिए, मौला शरीफ को के पैगाम को आम करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस जद्दोजहद को, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खजाज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा ताल्लुक मौला शरीफ से इस तरह है जिस तरह कारी साहब ने फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम सूफी गुलाम नबी कासमी ज़ादी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ बाबा अल्लाहू, आप जनाबे डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफिज इकबाल रिजवी साहब बहुत करीब से उनको जानते थे। आपका मौला शरीफ के साथ, पीर ज़ाहिद खान साहब के साथ इतना प्यार मोहब्बत था कि आज उसी वजह से हमारा भी पीर साहब के साथ एक ताल्लुक है, प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन मैंने देखा है कि पूरे खानवादे में से जिस तरीके से साहबजादा पीर मुश्तबा फारूक बादशाह साहब और उमर फारूक गुल बादशाह साहब जिस तरीके से मौला शरीफ के पैगाम को आम कर रहे हैं, जिस तरीके से रूहानियत के पैगाम को आम कर रहे हैं, इश्क़ रसूल की शमा को रोशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन के काबिल है। दूसरा, मैं एक इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल इस्लामाबाद में शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादिर साहब की तस्नीफ शुदा 8 जल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस की रुनुमाई की तकरीब हुई, जिसमें इज़्ज़त माब पीर मुश्तबा फारूक बादशाह साहब और जनाबे उमर फारूक बादशाह साहब ने बहुत टाइम दिया, अपनी यहाँ की मसरूफियात को छोड़कर आप वहाँ तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अमीक गहराइयों से अपनी जानिब से तहरीक मिनाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे नायती मोहसन मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहतरम ग़ुलाम अली ख़ान साहब खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे। इनके आबा व अजदाद और बुज़ुर्गों की निस्बत में मोहड़ा शरीफ से थी। आने वाले मेहमानान ग्रामी कदर सभी को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मोहतरम खुशहाल खान कियानी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज, आपको दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मोहतरम और मुकर्रम इंतहाई समाजी और मजहबी शख्सियत हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर दरूद पाक पढ़ने वाली और दरूद पाक की कुतब की अशात करने वाली शख्सियत और दीगर बहुत सारी किताबों के आप मुसन्नफ़ हैं। इंसानियत की तरबियत और फलाह के लिए आप लिखते रहते हैं। जनाब मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। एक इजहार ख्याल के बाद इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ूँगा। हमारे नहायती मोहतरम व मुकर्रम मरकज़ी सीरत मिलाद कमेटी के सरपरस्त आला जनाब अलहाज शेख तारक मसूद साहब, आप तशरीफ़ फरमा हो। चंद लम्हों में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हवाला से आप अपना मैसेज यहाँ पर नोट करवाएं। अलहाज शेख तारक मसूद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन की मौजूदगी में मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता, लेकिन ये मेरे पीरों के पीर दस्तगीर जनाब गौस पाक का एहसान अजीम है कि अपने करम से अपने इस नाचीज़ और हकीर मुरीद को इज़्ज़त अता फरमाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शब बरात गुज़री है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़री सरकार गौस पाक के कदमैन शरीफैन में थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये मेहरबानी फरमाई कि अपनी कब्र अनवर पर भी हाज़री का और चूमने का शर्फ अता फरमाया।
یا رسول اللہ یا غوث پاک۔ وقت محدود ہے اور ظاہر ہے میں کوئی مقرر بھی نہیں، صرف اور صرف آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، آپ سب وابستگان روحانیت ہیں اور پاکستان کا جو قیام ہے یہ بھی فیضان اولیاء ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر عمل، آپ نے جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پودا تناور درخت لگایا، باغ لگایا، اس سے زیادہ جو بھی بڑے سے بڑی مثال ہے اعلیٰ حضرت اس کے لائق ہیں اور امام اہل سنت بجا طور پر ہیں۔ اس طرح جو تعلیم انہوں نے دی اور جس عشق کو اور جس محبت کو انہوں نے عام فرمایا، یہ محافل نعت، یہ عید میلاد النبی کے جلوس، یا نبی سلام علیکہ کے ترانے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے نذرانے، یہ سب کچھ جو ہے آپ کا ہی فیضان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند اور آس پاس کے 8-10 ممالک میں کسی بھی نبی کا ظہور نہیں ہوا، کسی بھی صحابی کا ظہور نہیں ہوا۔ ان تمام علاقوں میں اسلام کا جو نور پھیلا ہے، تمام کا تمام اولیاء کا فیضان ہے، اور اولیاء اللہ کے ماننے والے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھی تھے۔ الہ آباد سنی کانفرنس ہو، کوئی بھی تقریب ہو، ہمارے علماء و مشائخ کا بے پناہ کردار ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ جن اولیاء کا یہ فیضان پاکستان ہے، جن اولیاء کے وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، آج تفرقہ باز لوگ ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو مشرک، بدعتی اور پتہ نہیں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی اختلافی بات مجھے نہیں کرنی، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کامل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں بھی اللہ نے پسند فرمایا اپنے محبوب کا ذکر درود شریف کی صورت میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کو سجدہ واجب ہے، اسی کی ہی عبادت انبیاء بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں، صلحاء بھی کرتے ہیں اور صالحین بھی کرتے ہیں۔ میں جناب پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب کا، صاحبزادہ عمر فاروق گل بادشاہ صاحب کا، تمام دوستوں کا، معززین کا، علماء کرام کا، مشائخ عظام کا ادنا خادم ہوں۔ تمام سامعین میرے سر کا تاج ہیں، میں کچھ بھی کہنے کے قابل ہرگز نہیں ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی عنایت اور مہربانی اور پیروں کے پیر کا صدقہ ہے کہ چند الفاظ کہنے کی سعادت ایسی پروقار، ایسی مذہبی اعلیٰ درجے کی تقریبات میں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے شکر کی بات ہے، یہ تحدیث نعمت کی بات ہے۔ میں اللہ کا مشکور ہوں، آپ سب کا مشکور ہوں۔ جناب پیر صاحب کے لیے میری عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ اس آستانے کو شاد و آباد تا قیامت اس کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے شیخ طارق مسعود صاحب۔ سامعین ذوقار میڈیا ٹیم سے عبدالعزیز پاشا صاحب اس بزم کو کوریج دے رہے ہیں، اور حاجی اسلم بانیہ صاحب ایکویسٹ منرل واٹر سے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی دوران سپیریئر کالج کے پرنسپل پروفیسر فیصل فاروق صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین ذوقار انتظار کی گلیاں ختم ہوئی، میں بصد احترام ملتمس ہوں گلے گلشن مہرہ شریف
پیکر اخلاص و محبت سرمایہ اہل سنت جب حضرت صاحبزادہ عمر فاروق گل بادشاہ صاحب سے کہ حضرت آپ تشریف لائیں، اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، دربار عالیہ موہرہ شریف۔ ذرا سماعت فرمائیے جناب صاحبزادہ عمر فاروق گل بادشاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا ملجأنا ومأوانا وقرة عيوننا وقرة قبورنا وحبيب ربنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ قد أفلح من تزكى، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ میں اپنے تمام آنے والے مہمانان گرامی قدر، علماء اکرام، مشائخ اعظام، خلفاء کرام اور جتنے بھی دور و نزدیک سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، فقط آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے بھی انتظامیہ کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو میزبانی کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ وقت نکالیں اور خطاب تیار کریں، اور اگر کر بھی لیں تو اتنے امور میں اور معاملات میں، انتظامی معاملات میں وہ خطاب ویسے ہی بھول جاتا ہے۔ تو میں صرف شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں پر بہت ہی جید علماء موجود ہیں، تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین محفل، صرف 2 منٹ میں آپ کی توجہ کا منتظر ہوں۔ ہم سب جس آستانے پر موجود ہیں، اس آستانے کا جو بنیادی میسج اور تعلیم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی ہے۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں پیر صاحب سے کہ وہ میرا بھی وقت لیں اور تمام امت کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے دعا کریں۔ کہتے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ سب ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضور قلبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اپنی جھولیوں کو پھیلائیں اور یہ جو مشکل وقت ہے، مشکل دور ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا کرم فرمائے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے آنے کا، کہ ہم اپنی خالی جھولیاں لے کر آئیں اور مالا مال ہو کر جائیں۔ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ان محافل کا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان محافل سے کیا ملتا ہے؟ یہ تقاریر، یہ تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنے موبائلوں پر بھی یہ سن سکتے ہیں، لیکن حاضرین گرامی، جو ان محفلوں میں آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے، وہ دلوں کی پاکی ہوتی ہے، دلوں کی طہارت ہوتی ہے۔ تزکیہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ، اس سے مشتق جو الفاظ ہے، کم و بیش 59 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاکی، طہارت، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منصب بھی تھا کہ آپ اپنے اصحاب کا تزکیہ فرماتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آپ قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ اپنے اصحاب کا تزکیہ فرماتے تھے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آج اگرچہ آپ ظاہراً موجود نہیں ہیں تو اب تزکیہ کیسے ہوگا؟ اب قرآن مجید کی تلاوت تو ہوتی ہے، ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے، تفاسیر بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ تو کسی نے بہت خوب کہا کہ تزکیہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ کا فرائض منصبی میں تزکیہ کو جداگانہ طور پہ ذکر کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اگر اے محبوب میرے بندوں کا تزکیہ ہوگا تو وہ تیری وساطت سے ہوگا۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آج اپنے دلوں میں اجاگر کرنا ہے، اور ان محفلوں کی برکت سے اس میں کیا پتا کہ کون اللہ کا ایسا نیک بندہ ہو کہ جس کے وسیلے سے ہم سب بخشے جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ موڑا شریف۔ جب ہم ان محافل میں آتے ہیں تو جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، جو علماء، جو مربی، جو مرشد آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو نصیحت کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے جیسے ایک والد اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ اس کا وہ جو اثر ہوتا ہے اس کی باتوں کا، وہ متعدی ہوتا ہے، وہ آپ کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ہمیں اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس تشریف فرما ہوتے تو اصحابہ کرام فرماتے کہ یا رسول اللہ ما لنا اذا کننا عندک رکت قلوبنا، کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ رکت طاری ہو جاتی ہے۔ وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، اور ہم دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں اور آخرت کی لگن میں اور آخرت کی طرف ہمارا رجحان ہو جاتا ہے، ہم آخرت والے ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کی لاب و لاب متاع کو بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو، ایک بزرگ تھے، واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا، غالباً امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ
इमाम गुजरे हैं 6ठी सदी हिजरी के। आपने अपनी किताब में एक वाकया दर्ज किया कि जो पूछते हैं कि इन महाफिल में आने से क्या मिलता है, इन आरास में आने से क्या मिलता है, इन असातिज़ा की महफिल में, इनकी मजलिस में बैठने से क्या मिलता है, तो आप दर्ज करते हैं कि एक शेख गुजरे हैं हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो आपका वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आप इसी तरह अपनी महफिल में वाज फरमा रहे होते हैं। ये बहुत ही तवज्जो तलब वाकया है और हासिले महफिल ये बात है कि आप वो वाकया बताते हैं कि एक शेख वाज़ो नसीहत फरमाते हैं। हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह, आप क़यामत की होलनाकियों का जिक्र करते हैं, आप आखिरत का जिक्र करते हैं, आप सजा और जजा वाले दिन का जिक्र फरमाते हैं, आप कुरान मजीद की वो आयत तिलावत करते हैं, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व साहिबतिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, कि वो दिन कि जब हर कोई अपनी औलाद से दूर भागेगा, अपने भाई से दूर भागेगा, अपने वालिदैन से दूर भागेगा, अपने घर वालों से दूर भागेगा। वो दिन होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के आगे सब पेश होंगे। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, कि ना माल काम आएगा ना बच्चे काम आएंगे। वो ये जिक्र फरमा रहे होते हैं कि एक जवान, एक शख्स ज़ारो कतार रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, वो किबले की तरफ मुंह करता है, वो किबला रू हो जाता है और नदामत